السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام حسن نثار. 10 لاکھ روپیہ ماہوار کمائی، 20 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپے، 80 لاکھ اور 90 لاکھ روپے کمائی ماہوار. کتنے انٹرسٹنگ جیسچرز ہیں یہ، اور کتنے انٹرسٹنگ نمبرز ہیں یہ، جن کو سن کے آج اس دور کے اندر اسپیسیفکلی سوشل میڈیا اسٹریم کے اوپر، سوشل میڈیا پہ ایک ایسا رجحان کریٹ ہوا ہے کہ ہاں جی اس نے ای کامرس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اور ای کامرس کے اوپر کام کر کے اس نے اتنے پیسے کمانا شروع کر دیے. اصل میں آج سے اگر کچھ عرصہ پہلے جا کے دیکھیں، 10 12 یا 15 سال پہلے، تو ایک اچھی زندگی اور کریئر اور ایک بہتر جو سسٹینیبل لائف جو ہے، اس کا معیار کیا ہوتا تھا؟ اس کا معیار یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص وہ ایک سٹیبل جاب، کون سی جاب سٹیبل کہلائی جاتی تھی کہ گورنمنٹ کی نوکری کر لی، بینک کی جاب کے اندر چلا گیا، یا ABC کچھ اس طرح کی ٹائپس آف جابس جن کے اندر وہ چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اب لڑکا بھی اس قابل ہو گیا کہ اس کی شادی ہو جائے، اور لڑکی والے بھی اسی اطمینان کے ساتھ ایک شادی کی رضامندی کر دیتے تھے، اور یہ کنسیڈر کیا جاتا کہ ہاں یار اب یہ ہے کہ ایک سٹیبل زندگی کی طرف جا رہا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ اب کیونکہ دور بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا یا دیکھنا بہت ضروری ہے انتہا سے زیادہ کہ آج کے دور کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. وہ رجحان جو آج سے 10 یا 15 سال پہلے تھا کہ یا تو لڑکے کو یا ایک فیملی کو شفٹ ہو جانا چاہیے باہر ابراڈ کی طرف، ناروے چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، یا پھر شفٹ ہو جانا، یا پھر گورنمنٹ کی نوکری کر لینی چاہیے، یا پھر بینک کی نوکری کر لینی چاہیے، اور جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہاں اب زندگی جو ہے وہ بہترین ہوگی. اور آج کے دور کے اندر ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت میسو قسم کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس نے یہ کام شروع کیا اور اس کے اوپر اس نے لاکھ روپے کمانا شروع کر دی، اس نے ہزاروں روپے کمانا شروع کر دیے، یا اس نے زندگی تبدیل کر لیا اپنی. اصل میں ایک اہم نقطہ جو کہ ہم لوگ سمجھنا بھول جاتے ہیں کہ جو معیار ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے سکسیس کے لیے، یا اس طرح کی سیٹلمنٹ اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے، وہ آج بھی معیار وہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ سٹینڈرڈ آج بھی وہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے جو آج سے 10 سال پہلے، 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے جہاں پہ ایگزسٹ کرتا تھا، یا اس سے پرانے وقتوں کے اندر یا آنے والے وقتوں کے اندر. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی جاب کے لیے جب اپلائی کرتا تھا ایک نوجوان آج سے 15 20 25 30 سال 35 سال 40 سال پہلے، تو جب ایک بھرتی کی خبر آتی تھی کہ ہاں جی ایک اشتہار آ جاتا تھا اخبار کے اندر کہ یہ والی پوزیشن خالی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا کہ ایک سینکڑوں کے حساب سے لائن لگی ہوتی تھی. اور پھر اگر گورنمنٹ کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے اگر اسی سائٹ کے اوپر، تو CSS کے ایگزام کے لیے لوگ اپنے آپ کو تالے لگا کے کمروں کے اندر بند کر لیا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح وہ لوگ جو کہ آج کے دور کے اندر، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر، جو کہ ای کامرس کی طرف، سروسز کی طرف، یا انڈیپینڈنٹ سولو پرنیور جسے بولتے ہیں، اس کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں، ان کا بھی معیار، ان کی بھی سکسیس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ آج بھی وہی ہے. ہزاروں لوگ، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مارکیٹ کے اندر 50 100 150 200 دکانیں ہیں، اور وہ 200 کی 200 دکانیں ایک ہی کام کر رہی ہیں، لیٹس سے کپڑا بیچ رہی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ تالے لگاتے ہیں تو ہر دکان کی کلیکشن اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی کہ کسی ایک بہتر دکان کی ہوگی. کوئی زیادہ ریونیو گھر لے کے جا رہا ہوگا، کم ریونیو گھر لے کے جا رہا ہوگا. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن نمبر 1 جو کہ وہ تمام لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے، یعنی کہ اپنے بزرگوں سے اگر آپ بات کریں جنہوں نے گورنمنٹ کی نوکریاں کی، یا ان لوگوں سے بات کریں جنہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی یا ایک سٹیبل زندگی کا حصول کیا، پہلی چیز کیا ہے؟ وہ بڑی آسان ہے، وہ ہے کمٹمنٹ. اور اس کمٹمنٹ سے پہلے کیا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جب بھی کسی سفر کی آپ شروعات کریں گے، اس سفر کی شروعات سے پہلے آپ کی تیاری مکمل ہونا ضروری ہے. مطلب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے لاکھ پتی بننا ہے، لیکن کام اس کے کیا ہیں، وہ روڈ پتی والے بھی نہیں ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کروڑوں کمانے ہیں، لیکن بیچ وہ پکوڑے رہا ہے، وہ بھی گلے اور سڑے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں کسی بھی ایک اسپیسیفک پوزیشن کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے تھرو یا اپنی سکل ڈیولپمنٹ کے تھرو، اور پھر اس کے بعد اگر آپ تیار نہیں ہیں کسی بھی ایک پلیس، ایک وینیو کو وہ موقع دینے کے لیے جس میں جو آپ نے کمٹ کیا، اور اس کو پورا کریں آپ، یعنی کہ وہ وقت جو اس کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے، وہ محنت جو اس کو اچیو کرنے کے لیے درکار ہے، اگر آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کبھی بھی آپ اپنے مقاصد کا حصول نہیں کر سکتے ہیں. چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، سولو پرنیور ہیں، انٹرپرینور ہیں، امپلائی ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، بینک سرونٹ ہیں، یا کچھ بھی.
وہی تمام وینیوز جو کسی کے لیے انٹرسٹ کا باعث نہیں ہے، وہی وینیوز انہی وینیوز کے اندر کہ لیٹس سے بینک کے اندر آپ کے پاس وی پیز ہیں، وائس پریزیڈنٹس ہیں، آپ کے پاس چیئرمینس ہیں گورنمنٹ کے اندر، آپ کے پاس بڑی پوزیشنز ہیں، اور ان لوگوں کے پیچھے اگر آپ جرنی دیکھتے ہیں تو کیا ہے، نمبر 1 کمٹمنٹ کے پورے ہیں وہ کیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، جب کسی ڈاکیومنٹ کے اوپر سائن کرتے ہیں تو اس کو وہ اینڈ تک توڑ تک اس کو لے کے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آج بابا نے بول دیا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، طبیعت خراب ہے تو چھٹی کر لو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک 25 سال کا نوجوان ہے، مطلب آپ اندازہ لگائیں اس دور کے اندر، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس جنریشن اسپیسیفکلی اس ٹائم کے اوپر کیا حالات ہیں، اور یہ تمام کا شاید حال یہ نہیں ہوگا، لیکن ایک میجورٹی اس وقت جو ہماری یوتھ جو 18 سے 25 سال کے اندر فال کرتی ہے، پہلا کریڈٹ تو پیرنٹس کو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نوجوان کو جاتا ہے کہ نہ تو وہ صحیح کو کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر وہ پیرنٹس جو کہ اپنے بچے کو بولتے ہیں کہ بیٹا سردی ایسا کر، تو آج نہ گھر میں بیٹھ جا، کوئی بات نہیں ہے، آج تو کام پہ نہ جا، آج دکان بند کر دے، یا آج تو ایسا کر چھٹی کر لے۔ اب ہوتا کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ 18 سال یا 25 سال یا 24 سال کا بچہ جو ہے نا، وہ دوبارہ 4 سال یا 3 سال کا بچہ بن جاتا ہے، اور نقصان اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں ابھی بھی یاد ہے بھائی، ہمارے والدین ہمارے وقتوں کے اندر ہوتا یہ تھا کہ سوٹی سر کے اوپر ہوتی تھی کہ چلو بیٹا طبیعت شبیت یہ وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن اسکول جانا ہے۔ اب کیا ہے کہ جب تک یہ ذمہ داری نبھائیں گے نہیں، ایک پورا کنبہ مل کے جب اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش نہیں کرے گا، تو خدا نہ خواستہ ایک ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پہ ایک شخص کو اکیلے زندگی گزارنی ہے، تو اس وقت وہ کیا ڈھونڈے گا، وہ لاڈ اور پیار ڈھونڈے گا، اور اس وقت کیا ہوگا کہ وہ اس زندگی کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جن کے والدین یا جن کے بزرگ آج اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، اور کم عمری میں جن کو یہ والی پوزیشن یا یہ صورتحال دیکھنی پڑی ہے، ان سے جا کے پوچھیں کہ کتنی بڑی ٹرانسفارمیشن انہیں کرنی پڑی اپنی زندگی کے اوپر، اپنی روٹین گزارنے کے اوپر، کہ وہی سردی جس کے اندر ان کو جاتے ہوئے والدین کی طرف سے یا ان کی اپنی طرف سے یہ ریلیکسیشن ہوتی، کوئی بات نہیں پتر، خیر ہے، انجوائے کر لے، آج ریسٹ کر لے، تھوڑی سی طبیعت، سر جو ہے نا تیرا تھوڑا گرم ہوا ہے، اور پھر وہی سردی اور بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور کپڑے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، اور مزدوری پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اب ذمہ داری سر کے اوپر پڑ گئی ہے۔ اس لیے بڑی امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے یہ، ایز اے نیشن، ایز اے فیملی، ایز اے کنبہ، یہ رسپانسبلٹی ہے ہم سب کے اوپر کہ ہمارے نوجوان کو اور ہم خود اپنی ذات کو بھی اسی طریقے سے ٹرین کریں کہ جب تک کہ وہ حتی الامکان وہ موقع نہیں آ جاتا کہ جہاں پہ واقعی میں آپ آئی سی یو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی پوزیشن کے اندر چلے گئے کہ جہاں پہ آپ واقعی میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی مہلک بیماری لاحق ہو گئی ہے، تب تک اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز، زندگی کے اندر ایک ورک لائف بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک شخص کیا کرتا ہے، وہ آج کا نوجوان یا اسپیسیفکلی بہت سے لوگوں کی روٹین کیا ہے کہ صبح اگر 8 بجے دفتر جانا ہے تو 8 بجے دفتر جانے کے لیے شام کو مغرب کے بعد شام کے وقت، شام کو عشاء کے بعد یا 9 یا 7 یا 8 کے قریب اس ٹائم پہ اپنا کھانا خوراک سب ختم کر کے سونا ضروری ہے تاکہ صبح فجر کے وقت اٹھ سکیں۔ لیکن جو ہی بستر میں جائیں گے تو موبائل کھل جائے گا، اور پھر وہ موبائل کب تک چلے گا؟ جب تک موبائل کی بیٹری ڈیڈ نہیں ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ چارجر پاس ہے تو کیا ہوگا کہ پھر نہ بیٹری ڈیڈ ہوگی اور وہ موبائل بھی پوری رات چلتا رہے گا، تو صبح بستر میں سے اٹھنے کا دل کیسے کرے گا بھائی؟ بڑے اہم مسائل ہیں یہ، جو کہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ پھیلتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ، اور ہمارے جیسے ملک، پاکستان جیسے ملک، جہاں پہ اسٹرگل کی، محنت کی ضرورت ہے، جہاں پہ اس وقت پیسے کی، ترقی کی، کامیابی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ہم تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ ہمارے تو ایسے حالات ہی نہیں ہیں کہ ہم موبائل کی لگژری کو انجوائے کریں، اس کو صرف ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے ویڈیویں دیکھ رہے ہوں اور کانٹینٹ دیکھ کے اللہ معافی دے ٹک ٹاک ویڈیو، وہ فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستانی کو بھائی، یعنی کہ لیجر عیاشی کا ایک اڈا بن چکا ہوا ہے یہ موبائل ہمارے پاس۔ پاکستان کے نواحی علاقوں کے اندر، گاؤں کے اندر ایسی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی ہیں، استغفر اللہ، جن کو دیکھنا بھی گوارا انسان نہیں کر سکتا، اور کیا ہے جی وہاں سے ارننگ ہو رہی ہے یا وہاں پہ ایک فیم مل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس ڈگر سے ہٹنا یہ ایک ایسی صحیح ہے جو کہ ہم سب نے مل کے کرنی ہے کہ اس چیز سے نکل کے پریکٹیکل زندگی کو جینا، یعنی ورچوئل ریالٹی سے، یہ جو آج کل میٹا شروع ہوا ہے، اللہ خیر ہی کرے کہ اب فیس بک جب میٹا سٹارٹ ہوگا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ ابھی تو وہ چیزیں ہمیں صرف کیا ہے کہ ایک 2 ڈائمینشنل اسکرین کے اندر نظر آتی ہیں، جب لوگوں کی آنکھوں پہ 3 ڈائمینشنل جو ہے وہ ورچوئل ریالٹی کریٹ ہو جائے گی، اللہ معافی دے پھر کہیں فون سے نکل ہی نہ آئے، کھیتی باڑی کون کرے گا اور گاڑیاں کون بنائے گا؟ اور جو ہمارے ایکچوئل مسائل ہیں، پاکستان کدھر کھڑا ہوا ہے آج 50 سال 100 سال پیچھے ہے وہ تمام ترقی یافتہ ممالک سے،
ہم نے اپنا سفر وہ دیکھنا ہے کہ 100 سال پہلے کیسے ان لوگوں نے اپنے آپ کو آج یہاں پہ پہنچایا، نہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج وہ کہاں پہ ہیں اور ہم اس طرح کی زندگی جینا شروع کر دیں۔ جدھر کھڑے ہیں وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے نا، کہ ہوا سے سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سو کمٹمنٹ ایک انتہائی اہم ضروری چیز ہے زندگی میں۔ کسی بھی نوکری کر رہے ہیں، ٹرسٹ می، خدا کی قسم آپ کو میں بتا سکتا ہوں، اس چیز پہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور آپ کو رزق ملنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بھائی رزق ملنا ہے۔ اب رستے تم نے خود چننے ہیں، حلال طریقے سے چنو گے تو حلال طریقے سے ملے گا، حرام طریقے سے وعدہ رزق ہے، رستے کا نہیں ہے۔ اور رستہ غلط چنیں گے تو کیا ہوگا، اس کی سزا ہے۔ اچھا چنیں گے تو اس کا اجر ہے، لیکن رزق تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اور پھر اس کی وسعت اگر چاہتے ہیں تو جو بھی آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، چاہے نوکری ہے، چاہے بزنس ہے، چاہے چھوٹی دکان ہے، ٹھیلا ہے، کچھ بھی جو آپ کر رہے ہیں، اور ریڑھی لگاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لنڈا بیچ رہے ہیں، اینی تھنگ وچ یو آر ڈوئنگ، یا کسی ایک جگہ کے اوپر نوکری کر رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اس کو اسی کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ہو کہ ہم نمازوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں، لیکن جو مماثلت ہے اسی کے ساتھ ہے کہ بھائی مرتے ہوئے حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے کچھ جگہوں کے علاوہ کہ جہاں پہ نماز کو ہم کیا اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اور اس ہی کمٹمنٹ کے ساتھ جب آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر محنت کریں گے، کمٹمنٹ شو کریں گے، نتائج نکلیں گے۔ نوکری کر کے کون کہتا ہے کہ 50 لاکھ نہیں کما سکتے یا 90 لاکھ نہیں کما سکتے یا ایک بڑی پوزیشن نہیں حاصل کر سکتے؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں ایسے کم سے کم درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں یا سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو نوکری کر کے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور لاکھوں مطلب کہ وہ ملینز کے اندر کما رہے ہیں لاکھوں میں نوکری کر کے۔ اور وہیں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کاروبار کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور بار بار لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ کاروبار کی سمجھ نہیں ہے، اور وہیں پہ کاروبار کے اندر بھی برکت ہے۔ ایسا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے کہ کاروبار میں برکت کم ہے یا نوکری میں برکت زیادہ ہے۔ ہرگز اس مقصد کے اوپر، اس بات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر رہا۔ میری ڈیبیٹ اس بات کے اوپر ہے کہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، وہ موقع چاہے وہ کاروبار کی شکل میں ہے، چاہے نوکری کی شکل میں ہے، اگر اس کو عبادت سمجھ کے اس کی ہر کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو تبھی آپ اس سکسیس کو اچیو کر سکیں گے جو کسی بھی وینیو سے آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ میرا نام حسن نثار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔